بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ حدیث نمبر 1285۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی کے جنازے میں حاضر تھے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے دیکھا کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ پھر آپ نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جس نے آج رات ہم بستری نہ کی ہو؟ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا میں ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم قبر میں اترو، چنانچہ وہ ان کی قبر میں اترے۔ حدیث نمبر 1286۔ حضرت عبداللہ بن عبید اللہ بن ابی ملیکہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی ایک صاحبزادی مکہ مکرمہ میں فوت ہو گئی تو ہم ان کے جنازے میں شریک ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم بھی وہاں موجود تھے اور میں ان کے درمیان بیٹھا ہوا تھا، یا کہا میں ان میں سے کسی ایک کے پاس بیٹھا تھا۔ پھر دوسرے صاحب تشریف لائے اور وہ میرے پہلو میں بیٹھ گئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر بن عثمان رضی اللہ عنہ سے کہا ان عورتوں کو رونے سے منع کیوں نہیں کرتے ہو؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے میت کو اس کے اہل خانہ کے اس پر رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے۔ حدیث نمبر 1287۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی ایسا ہی فرمایا کرتے تھے۔ پھر انہوں نے خبر دی کہ میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے ہمراہ مکہ مکرمہ سے آ رہا تھا۔ جب ہم مقام بیدا پہنچے تو اچانک ایک قافلہ کیکر کے سائے تلے تھا۔ انہوں نے فرمایا جاؤ دیکھو یہ کون لوگ ہیں؟ میں نے دیکھا تو وہ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ تھے۔ میں نے انہیں خبر دی تو انہوں نے فرمایا انہیں میرے پاس بلا لاؤ۔ میں حضرت صہیب رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اور ان سے کہا چلیں اور امیر المومنین سے ملاقات کریں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ زخمی کیے گئے تو صہیب رضی اللہ عنہ آئے اور روتے ہوئے یہ کہنے لگے ہائے میرے بھائی، ہائے میرے ساتھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے صہیب کیا مجھ پر رو رہے ہو؟ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے میت کو اس کے گھر والوں کے اس پر رونے کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 1288۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے تو میں نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے یہ ذکر کیا۔ انہوں نے فرمایا اللہ تعالی حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر رحم کرے، اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ مومن کو اس کے گھر والوں کے اس پر رونے کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہ فرمایا تھا اللہ تعالی کافروں کو اس کے گھر والوں کے اس پر رونے کی وجہ سے مزید عذاب کرتا ہے، اور فرمایا کہ قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ تمہارے لیے کافی ہے اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس وقت کہا اللہ تعالی ہی ہنساتا اور رلاتا ہے۔ حضرت ابن ابی ملیکہ نے کہا اللہ کی قسم حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اس وقت کچھ نہ کہا تھا۔ حدیث نمبر 1299۔ حضرت عمرہ بنت عبد الرحمن سے روایت ہے
انہوں نے کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک یہودیہ عورت کے پاس سے گزرے جبکہ اس کے گھر والے اس پر رو رہے تھے۔ آپ نے فرمایا یہ تو اس پر رو رہے ہیں حالانکہ اسے قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے۔ حدیث نمبر 1290 حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ زخمی کیے گئے تو حضرت صہیب رضی اللہ عنہ روتے ہوئے کہنے لگے ہائے میرے بھائی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میت کو زندہ کے رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان عورتوں کو چھوڑ دو، وہ حضرت ابو سلیمان خالد بن ولید رضی اللہ عنہم پر روئیں جب تک نکا اور لکلکا نہ ہو۔ نکا سے مراد سر پر مٹی ڈالنا اور لکلکا کے معنی آواز نکالنا ہے۔ حدیث نمبر 1291 حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا میری طرف جھوٹ منسوب کرنا دوسرے لوگوں کی طرف جھوٹ منسوب کرنے کی طرح نہیں۔ جس نے دانستہ میری طرف جھوٹ منسوب کیا وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے۔ اور میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بھی سنا ہے کہ آپ نے فرمایا جس شخص پر نوح کیا جاتا ہے اسے اس نوح کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے۔ حدیث نمبر 1292 حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ اپنے والد محترم حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میت کو اپنی قبر میں اس پر نوحہ کیے جانے کے سبب سے عذاب ہوتا ہے۔ ابدان کی عبدالعالی نے مطابت کی ہے اور آدم نے صوبہ سے روایت کرتے ہوئے یہ الفاظ بیان کیے ہیں میت کو زندوں کے اس پر رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے۔ حدیث نمبر 1293 حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا میرے والد گرامی کو احد کے دن اس حالت میں لایا گیا کہ ان کا مسئلہ کیا گیا تھا۔ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھ کر کپڑے سے ڈھانپ دیا گیا۔ میں اس ارادے سے ان کے قریب گیا کہ ان کے چہرے سے کپڑا ہٹاؤں لیکن میری قوم نے مجھے منع کر دیا۔ میں دوبارہ ان کے پاس گیا تاکہ کپڑا اٹھاؤں، مجھے پھر لوگوں نے منع کر دیا۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی میت کو اٹھانے کا حکم دیا تو آپ نے چیخ مارنے والی عورت کی آواز سنی۔ آپ نے فرمایا یہ کون ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ عمرو کی بیٹی یا ان کی بہن۔ آپ نے فرمایا یہ کیوں روتی ہے؟ یا فرمایا یہ نہ روئے، فرشتے اپنے پروں سے ان پر سایہ کیے ہوئے تھے تاں کہ انہیں اٹھا لیا گیا۔ حدیث نمبر 1294 حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے رخسار پیٹے اور گریبان پھاڑے نیز عہد جاہلیت کی طرح چیخ پکار کرے وہ ہم سے نہیں۔ حدیث نمبر 1295 حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع کے سال جبکہ میں ایک سنگین مرض میں مبتلا تھا میری عیادت کے لیے تشریف لاتے تھے۔ میں نے عرض کیا میری بیماری کی انتہائی شدت کو تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں، میں ایک مالدار آدمی ہوں مگر میری ایک بیٹی کے سوا
میرا اور کوئی وارث نہیں، کیا میں اپنے مال سے 2/3 خیرات کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ میں نے عرض کیا کیا اپنا آدھا مال؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ میں نے پھر عرض کیا کیا 1/3 خیرات کر دوں؟ آپ نے فرمایا 1/3 خیرات کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں، اگر 1/3 بھی زیادہ ہے، اپنے ورثہ کو مالدار چھوڑ کر جانا تمہارے لیے اس سے بہتر ہے کہ انہیں فقیر اور تنگ دست چھوڑ جاؤ اور وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں۔ تم اللہ کی رضا جوئی کے لیے جو کچھ خرچ کرو گے اس کا اجر تمہیں ضرور ملے گا، حتیٰ کہ جو لقمہ اپنی بیوی کے منہ میں دو گے اس کا بھی ثواب ملے گا۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، کیا میں بیماری کی وجہ سے اپنے ساتھیوں سے پیچھے رہ جاؤں گا؟ آپ نے فرمایا تم ہرگز پیچھے نہ رہو گے، جو نیک اعمال کرو گے ان سے تمہارے درجات میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا اور تمہارا مرتبہ ان سے بلند ہوتا رہے گا، اور شاید تم بعد تک زندہ رہو گے، یہاں تک کہ بعض لوگوں کو تم سے نفع پہنچے گا اور کچھ لوگوں کو تمہاری وجہ سے نقصان ہوگا۔ اے اللہ میرے اصحاب کی ہجرت کو کامل کر دے اور انہیں ایڑیوں کے بل نہ لوٹا، یعنی انہیں مکہ میں موت نہ آئے، لیکن بیچارے شاد بن خولہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے اظہار رنج و غم کرتے تھے کہ وہ مکہ ہی میں انتقال کر گئے۔ حدیث نمبر 1296، حضرت ابو بردہ بن ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سخت بیمار ہوئے اور ان پر غصی طاری ہو گئی۔ ان کا سر ان کے گھر کی ایک عورت کی گود میں تھا، وہ رونے لگی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ میں اتنی طاقت نہ تھی کہ اسے منع کرتے۔ ہوش آیا تو کہنے لگے میں اس شخص سے بری ہوں جس سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اظہار برات فرمایا ہے۔ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مصیبت کے وقت چلا کر رونے والی، سر منڈوانے والی اور گریبان پھاڑنے والی عورت سے اظہار برات فرمایا ہے۔ حدیث نمبر 1297، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں جو اپنے رخسار پیٹے، کپڑے پھاڑے اور جاہلیت کا سا بکواس کرے۔ حدیث نمبر 1298، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے مصیبت کے وقت اپنے رخسار پیٹے، گریبان پھاڑا اور دور جاہلیت کے ناجائز کلمات کہے وہ ہم میں سے نہیں۔ حدیث نمبر 1299، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت زید بن حارثہ، حضرت جعفر اور حضرت ابن رواحہ رضی اللہ عنہم کے شہید ہونے کی خبر آئی تو آپ غمگین ہو کر بیٹھ گئے۔ میں دروازے کی دراڑ سے دیکھ رہی تھی کہ ایک شخص آپ کے پاس آیا جس نے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی عورت کے رونے دھونے کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے حکم دیا کہ انہیں گریہ زاری سے منع کرو، چنانچہ وہ گیا اور واپس آ کر عرض کیا کہ وہ نہیں مانتی۔ آپ نے پھر یہی فرمایا انہیں منع کرو۔ وہ تیسری مرتبہ واپس آ کر کہنے لگا اللہ کے رسول، اللہ کی قسم وہ ہم پر غالب آ گئیں اور نہیں مانتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا آخر کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جا ان کے منہ میں خاک جھونک دے۔ میں نے کہا اللہ تیری ناک خاک آلودہ کرے، جس کام کا تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا وہ بھی نہیں کرتا، اور بار بار آ کر رسول اللہ کو تکلیف دینے سے باز نہیں آتا۔ حدیث نمبر 1300، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا جب کرا
شہید ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1 ماہ تک قنوت فرمائی۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی اس سے زیادہ غمناک نہیں دیکھا۔ محمد بن کعب قرظی بیان کرتے ہیں کہ جزا بری بات اور برے گمان دونوں کو کہا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، میں اپنے رنج و غم کا شکوہ صرف اللہ سے کرتا ہوں۔